کفن میلا نہیں. تو یہ دیکھیں یہ بھی تو ہے نا ایسے. اور یہاں پر اللہ نے مثال بھی آپ کو دے دی. قرآن تو حق کتاب ہے نا. سب بولو اللہ اکبر, مل کے بولے. اب قرآن حق کتاب ہے. قرآن کیا ہے؟ حق کتاب ہے. اور اس کا ایک ایک لفظ کیا ہے؟ سچا ہے. اس کا ایک ایک لفظ سچا ہے. سب بولو سبحان اللہ. اس کا ایک ایک لفظ حق ہے کہ 100 سال اس کو سلایا پھر اس کو زندہ کیا. اللہ اکبر, اللہ کی شان. اور پھر کھانا 100 سال پڑا رہا مگر باسی نہیں ہوا. یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی شان ہے. سب بولے اللہ اکبر. اور اب اپنے گدھے کی طرف نظر کر. گدھا بھی تھا نا ان کے ساتھ. اب اپنے گدھے, اب یہ بھی اللہ دکھانے لگا کہ مردے کو کیسے زندہ کرے گا. وہ جو بالکل ہڈیاں ہو چکی ہوں گی ان کو کیسے اللہ کھڑا کرے گا, کیونکہ گدھا بھی تھا نا آپ کے ساتھ. اب اپنے گدھے کی طرف نظر کر جس کی ہڈیاں بھی سلامت نہیں رہی. اللہ, یہ بھی اللہ نے مشاہدہ کرا دیا. بولو سبحان اللہ. میری بہنوں دیکھو کتنی پیاری آیت ہے ماشاءاللہ. انسان کے ایمان کو جگانے کے لیے, انسان کو سبحان اللہ ہلانے کے لیے یہ آیت ہی کافی ہے. اگر انسان نے ہدایت لینی ہے تو یہ ایک آیت ہی کافی ہے. اللہ کرے یہ دل میں اتر جائے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مار دے گا, ہمیں بھی اس طرح زندہ کر دے گا. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. یہ سارے معاملات ہونے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے گدھے کی طرف نظر کر جس کی ہڈیاں بھی سلامت نہیں رہیں. اور یہ اس لیے کہ ہم تجھے لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنا دیں کہ جب بھی دنیا قرآن پڑھے گی, جب بھی لوگ قرآن کھولیں گے, اس واقعے کو یاد کریں گے تو انہیں پتہ چلے گا. اللہ اکبر. اور یہ مشاہدہ ہم نے کروایا اس لیے ہے تاکہ دنیا اس آیت کو پڑھے اور ہدایت حاصل کرے. سب بولیں اللہ اکبر. اور فرمایا ہڈیاں بھی سلامت نہیں رہی. اور یہ اس لیے کہ ہم تجھے لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنا دے. اور اب ان ہڈیوں کی طرف دیکھ, ہم انہیں کیسے جنبش دیتے ہیں. اس کی دیکھتے دیکھتے ہی ہڈیاں اٹھیں, جڑ گئیں, اور ہڈیوں کا بالکل وہ پنجرا بنا, اس کے اوپر گوشت چڑھا. پھر اس میں اللہ نے اس کو, وہ جو گدھا تھا اس کو بالکل زندہ کر دیا. بولو سبحان اللہ. اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. 100 سال مار کے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا, کھانا باسی نہیں ہوا. اور وہ جو گدھا تھا اللہ نے اس کو دوبارہ زندہ کر دیا, کھڑا کر دیا. اس کا پنجر جو بالکل اس کی ہڈیاں بکھری پڑی تھی, پتہ نہیں کہاں تھی, سب اللہ تعالیٰ نے جوڑ دی. اسی طرح اللہ قیامت برپا کرے گا. اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا. سبحان اللہ. اور جس طرح کھانا باسی نہیں ہوا اس طرح بہت سارے جسم اسی طرح فریش قبروں سے نکلیں گے جن کا جسم کیا کفن بھی میلا نہیں ہوگا انشاءاللہ عز و جل. دعا فرمائے اللہ کلمے والی موت دے, ایمان والی موت دے انشاءاللہ. خاتمہ بالخیر ہو اللہ پاک, خاتمہ بالایمان ہو میرے اللہ پاک. تو میری پیاری بہنوں سب بولے اللہ اکبر. ان ہڈیوں کی طرف دیکھ, ہم انہیں کیسے جنبش دیتے اور اٹھاتے ہیں, پھر انہیں گوشت کا لباس پہناتے ہیں. اللہ, پہلے ہڈیاں جڑی پھر گوشت اس کے اوپر چڑھا. سبحان اللہ. جب یہ معاملہ اس پر خوب آشکار ہو گیا تو بول اٹھا قال اعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ. تو کیا بول اٹھا میں مشاہداتی یقین سے جان گیا ہوں بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے. بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے. سبحان اللہ. آیت نمبر 260 پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ. جی سورہ سبحان اللہ. یہ بھی بڑی پیاری آیت ہے. یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فرمایا اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. آپ نے فرمایا کہ اے ابراہیم میرے خلیل تجھے یقین نہیں. اللہ مجھے یقین ہے مگر اپنے دل کی سیٹسفیکشن کے لیے, اپنے دل کی تسلی کے لیے میں یہ سوال کر رہا ہوں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا, آئیے پڑھتے ہیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي. آپ نے فرمایا وہ واقعہ بھی یاد کرے جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا میرے رب مجھے دکھا دے تو مردوں کو کس طرح زندہ فرماتا ہے. تو مردوں کو کس طرح زندہ فرماتا ہے. ارشاد ہوا کیا تم یقین نہیں رکھتے,
کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ اس نے عرض کیا کیوں نہیں میرے اللہ، مجھے یقین ہے، میں یقین رکھتا ہوں، میں تیرا خلیل ہوں، لیکن چاہتا ہوں کہ میرے دل کو بھی خوب سکون نصیب ہو جائے، چاہتا ہوں میرے دل کو سکون نصیب ہو جائے۔ ارشاد ہوا سو تم 4 پرندے پکڑ لو، پھر انہیں اپنی طرف مانوس کر لو۔ جیسے دیکھیں اگر ہم نے کوئی گھر میں بلی رکھی ہو، کوئی جانور رکھا ہو، اس کے ہم نے نام رکھے ہوتے ہیں، ہم آواز دیں تو وہ دوڑے چلے آتے ہیں۔ کوئی پرندے رکھے ہوتے ہیں، لوگوں نے اکثر برڈز رکھے ہوتے ہیں، ان کو وہ مانوس ہو جاتے ہیں۔ جیسے طوطا ہے، طوطا آپ نے دیکھا کتنی پیاری پیاری باتیں کرتا ہے، طوطا اللہ کے نام بھی لے رہا ہوتا ہے، نام بھی مطلب بہت پیاری، سلام بھی کئی طوطے لیتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو آپ نے فرمایا کہ پرندوں کو 4 پرندے لو، ان پرندوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کرو، منوس کرو، اللہ اکبر۔ پھر انہیں ذبح کر کے، یعنی پہلے ان کے نام بھی رکھو، ان کو مختلف ناموں سے پکارو، جب وہ آپ سے بالکل اٹیچ ہو جائیں پھر انہیں ذبح کر کے ان کا ایک ایک ٹکڑا ایک پہاڑ پر رکھ دو، ان کو ذبح کرو، ان کا گوشت مکس کرو، مکس کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے پہاڑوں پر پھیلا دو۔ یہ بھی اللہ نے مشاہدہ کرا دیا، پچھلی آیت میں تو مشاہدہ کرایا نا، 100 سال کے بعد زندہ کیا، کھانا 100 سال پڑا رہا باسی نہیں ہوا، ان کے سامنے اللہ نے دکھایا کیسے اللہ پاک ہڈیاں جوڑے گا اور گوشت چڑھائے گا، وہ بھی مشاہدہ۔ اب یہاں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اگر انسان کے گوشت کے لوتھڑے بھی جو ہے نا وہ بھی بکھر جائیں اور انسان کی بوٹی بوٹی ہو جائے اور انسان کا نام و نشان نہ ملے، اللہ معاف فرمائے، استغفر اللہ، تو بس استغفر اللہ، جیسے کوئی کریش ہوتا ہے یا کوئی بم بلاسٹ ہوتا ہے تو اللہ کے لیے مشکل ہی نہیں ہے اس کو اکٹھا کرنا، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مشاہدہ کروایا کہ آپ نے جس طرح ان پرندوں کو جو ہے وہ بالکل ذبح کیا اور ان کا گوشت مکس کر دیا، یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ ان کا ایک ایک ٹکڑا ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو، آپ نے رکھ دیا، پھر انہیں بلاؤ، پھر انہیں انہی ناموں سے جن ناموں سے تم ان کو پکارا کرتے تھے، تو آپ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پکارا، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان لو یقیناً اللہ بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے، اسی کا غلبہ ہے، وہی مالک ہے، وہی اللہ علی کلی، وہی ذو الجلال والاکرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جی مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ یہ بڑی پیاری آیت ہے جی، سب بولے اللہ اکبر۔ حضرت عثمان ابن عفان، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں نازل ہوئی، جنہوں نے اللہ کی راہ میں غزوہ تبوک کے موقع پر بہت سارا ساز و سامان دے دیا، سبحان اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اور جو مجاہد تھے ان کی خدمت میں پیش کر دیا، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں اگی، یعنی ایک بیج تھا، اس کو زمین میں بویا اور اس سے ایک درخت بنا، تنا بنا، پھر 7 ٹہنیاں، 7 ٹہنیوں میں 100 دانے، تو ایک دانے سے کتنے بن گئے؟ 700۔ اگر دینے والا بہت ایمان والا ہو، دینے والا حلال کمائی میں سے خرچ کرنے والا ہو، تو ہم کہتے ہیں نا جی ایک کے ساتھ 10% ملتا ہے، وہ اللہ چاہے نا تو ایک کے ساتھ 700% بھی دیتا ہے، اور ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ وہ بے حساب بھی دیتا ہے۔ ہاں، ایک تو اللہ کا عدل ہے نا میری بیٹیوں، ایک اللہ کا فضل ہے۔ عدل تو یہ نا کہ وہ 10% دیتا ہے، اور فضل یہ کہ وہ بے حساب دیتا ہے۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ دینے والے کا نیت کیا ہے، دینے والے کا سوچ کیا ہے، دکھاوا کرنا چاہ رہا ہے، ریاکاری ہے اس میں، یا چھپا کے دے رہا ہے۔ اور یقین کیجئے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر۔ بلا ضرورت کسی سے سوال نہیں کرنا چاہیے، حکم ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرو، مگر ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھے جو لوگ بلا ضرورت، اب رمضان کا مہینہ ہے، لوگ نکلتے ہیں، لوگ مانگتے ہیں، بہت سارے ضرورت مند مانگتے ہیں اور بہت سارے بغیر ضرورت کے بھی سوال کرتے ہیں، اور میں آپ کو کہوں کہ بغیر ضرورت کے سوال نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے سوال کریں۔ اگر تھوڑی سی کوئی ضرورت ہو تو اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں نا، حدیث ہم نے کل کیا پڑھا تھا کہ اگر آٹے میں اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا، وہ بھی اللہ سے مانگو، اگر کھانے میں نمک چاہیے وہ بھی اللہ سے مانگو۔ انسان کو اللہ پاک سے مانگنا چاہیے، لیکن اگر انسان ہے، زکوٰۃ بھی اللہ نے حکم دیا دو، صدقات کا بھی اللہ نے حکم دیا دو، ٹھیک ہے، غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، یہی اصل چیز ہے، ہم نے پیچھے پڑھا۔ نیکی یہی تو نہیں نا کہ اپنا منہ مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، نیکی یہ تو نہیں، نیکی یہ بھی ہے کہ
اللہ کی عبادت، پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے وہ سارے معاملات ہیں، حقوق العباد بہت ضروری ہیں. لیکن میری پیاری بیٹی، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ بلا ضرورت، اکثر میں اس بات کی طرف آنا چاہتی ہوں کہ بلا ضرورت جو لوگ سوال کرتے ہیں قیامت والے دن وہ اللہ کے ہاں پیش ہوں گے تو ان کے جسم پہ ایک ماس جو ہوتا ہے نا، ماس کی ایک بوٹی بھی نہیں ہوگی اس کے جسم پہ. کیونکہ وہ بغیر ضرورت کے ایسے سوال کیا نا. اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے تو ایک دن مانگا، نبی نے آقا جی نے دے دیا. دوسرے دن مانگا، تیسرے دن آقا نے حضرت علی سے فرمایا کون ہے اس کی ہیلپ کرے. پھر اس کو ایک کلاڑا دیا گیا، رسیاں دی گئیں، اس کو کہا جاؤ جنگل میں وہاں سے لکڑیاں کاٹو، اس سے رسی سے باندھو اور اس کو سیل کرو. سبحان اللہ، اس سے برکت آئے گی. مطلب اللہ کی راہ میں دینا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی بہت فضیلت ہے. اور بخیل جو ہے اس کو اللہ اپنا دیدار بھی نہیں کرائے گا قیامت میں. یہاں اب زیادہ ہم آگے جتنا بھی پڑھیں گے سورہ بقرہ کے جو لاسٹ والے چیپٹر ہیں اس میں زیادہ تر سخاوت کے اوپر ہی مطلب بیان ہے، سخاوت کے اوپر ہی آیات ہیں، انہی کو ہم پڑھیں گے. لیکن میری پیاری بیٹی کہتے ہیں اللہ کی راہ میں دینا، یعنی کوئی لوگ کہتے ہیں جی اللہ کی راہ میں دو، اللہ کی راہ، تو اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے اللہ کی راہ میں دو. اگر اللہ کی راہ میں نہ دیا جائے گا تو معاشرے میں غریب تو غریب تر ہوتا جائے گا. اگر زکوٰۃ نہیں نکلے گی تو غریب بندے کی تو کوئی سنے گا ہی نہیں. تو لہٰذا دینا تو چاہیے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں صرف بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ بغیر ضرورت کے سوالات مانگنا نہیں چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ سے بندہ مانگے اور اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے نوازتا ہے. ایک اللہ کا عدل، ایک اللہ کا فضل. عدل یہ کہ 10% اور فضل یہ کہ بے حساب دیتا ہے. تو دعا کریں کہ ہم جو بھی نیکیاں کر رہے ہیں اللہ ہماری قبول فرمائے. اور جس طرح روزہ ہم نے رکھا وہ ہمیں پتہ ہے، یہ ہمارے اللہ کو پتہ ہے. اس طرح اللہ کی راہ میں جب دیں تو ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں لگنا چاہیے. یہ اصول زندگی میں اپنا بنا لیجئے. اگر آپ لوگوں کو دکھا کے دیں گی آپ کی نیکی ضائع ہو جائے گی. عین ممکن ہے کہ اینڈ جب آپ دنیا سے جائیں اور آپ کہیں میں تو بڑی سخاوت کر کے آئی ہوں. حدیث ہم نے پڑھی تھی اور حدیث میں عالم کو بھی کہا گیا، سخی کو بھی کہا گیا، مطلب ہر اس بندے کو کہا گیا جو صرف اس لیے عالم بنتا ہے کہ میری تشہیر ہو، میری بلے بلے ہو، میرے بینر لگے، واہ واہ ہو. تو اللہ کہے گا واہ واہ تو تیری پھر دنیا میں بڑی ہو گئی تھی، آخرت میں کیا لیتا ہے، کیونکہ میرے لیے تو نے تبلیغ نہیں کی. تو سب سے پہلے تو وہ لوگ ہیں. اور انہی لوگوں میں حدیث کے مفہوم میں وہ لوگ بھی اس میں آتے ہیں جو اللہ کے نام میں خرچ کرتے ہیں اور وہ تشہیر کرتے ہیں، جی یہ بنا دیا، یہ دے دیا، وہاں دے دیا، اتنے لوگوں کو ہم نے راشن بانٹ دیا، تصویریں کھینچی جا رہی ہیں، اخباروں میں تصویریں آ رہی ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ کے لوگوں کی تشہیر ہو رہی ہے. یہ تو بہت کسی کی عزت نفس مجروح کرنا تو بہت بری بات. سفید پوش بندہ تو کسی کے دروازے پہ جا کے کھڑا ہی نہیں ہوتا، لائنوں میں لگ ہی نہیں سکتا. حقدار ضرورت مند تو اپنے گھر میں ہی بیٹھے رہتے ہیں. تو جو دروازوں پہ آتے ہیں زیادہ تر وہی لوگ ہوتے ہیں جو یوں سمجھو ایڈکٹڈ ہوتے ہیں. زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو عادی ہوتے ہیں اور جن کی عزت نفس نہیں ہوتی ان کے اندر. وہ مطلب سوال ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پروفیشنل ہیں. پروفیشنل لوگ آپ کے دروازوں پہ آتے ہیں. ضرورت مند عورتیں وہ اس طرح چمٹ کے مانگتی ہیں. آپ کو کیا پتہ ہے ان کا حلیہ ہوتا ہے، فقیر ہے، کوئی جھگیوں سے آگے، کوئی ادھر سے آگے، کوئی ادھر سے آگے. وہ دروازوں پہ آتے ہیں، راشن وہ لے جاتے ہیں. آپ کہیں جاتی نہیں، رشتہ دار کو پوچھتی نہیں ہیں، خود نکلیں. اور اگر آپ نہیں جا سکتی تو بہت ساری NGOs بنی ہیں، بہت سارے ادارے بنے ہیں، آپ ان کو پیسہ دے دیں جس کے اوپر آپ کا یقین ہے. آپ ان کو اپنا ساری زکوٰۃ پکڑائیں، ان کو کہیں جی لے یہ آپ کے پاس زکوٰۃ ہے، یہ جو حقدار ہے اس کو دے دیجیے. میری بات سمجھ رہی ہے نا؟ اگر نہیں ہم نکل سکتی، نہیں لوگوں تک پہنچ، تو کم از کم بہت سارے ادارے بنے ہیں، آپ ان کے اوپر پھر بھروسہ کر لیجئے. لیکن اس طرح جو خود آپ بانٹتی ہیں، لوگ دروازے پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں، وہ کوئی اس نکر پہ بیٹھی ہے، کوئی اس نکر پہ بیٹھی ہے، کالونیوں میں آج کل دیکھتے ہیں، تو وہ حقدار تھوڑی ہوتے ہیں. حقدار بھی ہو سکتے ہیں، میں یہ نہیں کہتی اللہ ہمیں معاف فرمائے، لیکن تحقیق کر لیا کرے. میں تو یہ کہتی ہوں. اب دیکھیں اب کلاس میں بھی کوئی عورت آ جاتی ہے، اب کل ہی ایک عورت آ گئی، اس نے کہا جی مجھے راشن چاہیے باجی. تو میں نے بچی سے کہا اس کا ایڈریس نوٹ کیجیے، اس کا سارا نمبر، تو اس کے گھر راشن پہنچا دیتے ہیں. اب اس نے کہا نہیں باجی کو تھوڑی ہیلپ کر دے. تو میں نے اس کا تھوڑے سے اس کو پیسے دے دو، دے دیے. کہتی بس بہت ہے باجی، گھر آنے کی ضرورت کوئی نہیں، میرا کام ہو گیا. تو مطلب اس طرح کے جو سارے معاملات ہیں، تو یہ چیزیں تو بہرحال اگر آپ دیتی ہیں ماشاءاللہ حلال کمائی میں سے دیتی ہیں اور بالکل اس طرح سے دیتی ہیں کہ ایک ہاتھ سے دیتی ہیں دوسرے کو پتہ نہیں چلے گا، تو پھر آپ کو 1 روپے پر 700 روپے ثواب ملے گا. بولو سبحان اللہ. یہ آپ کو انعام ملنے والا ہے.
تو اگر زیادہ انعام لینا ہے تو کسی کو پتہ نہ چلے، اور اگر کم انعام لینا ہے تو پھر سارے شہر کو بتا دو، اور اینڈ قیامت والے دن یہ ہوگا کہ وہ نیکی اللہ تعالیٰ فرمائے گا نیکی ہے ہی نہیں، کیونکہ اس میں ریاکاری اتنی تھی، تو نے اس کی تشہیر اتنی کی کہ آج اس کا بدلہ مجھ سے کیا مانگتا ہے، تجھے دنیا میں بدلہ دے دیا، تیری شہرت بڑی ہو گئی، لوگ کہتے تھے تو بڑی سخی ہے، بڑی بلے بلے ہو گئی، مگر اس کا اجر کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو دعا کریں اللہ ہم نے آپ سے اجر لینا ہے، ہم نے تیری راہ میں دینا ہے، تو اجر کس سے لینا ہے جی؟ اللہ پاک سے لینا ہے، ٹھیک ہے، اللہ سے لینا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ کھلاتے ہیں کھانا اللہ کی محبت میں، عَلَىٰ حُبِّهِ اللہ کی محبت میں، مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو، اور پھر کھلا کے کہتے ہیں اللہ ہم نے تو اللہ کی راہ میں دیا، ہمیں تو اجر، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تم سے نہیں بدلہ چاہتے، ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے، یہاں تو دیتے بعد میں، پہلے کہتے ہیں تھینک یو، شکریہ، دعائیں کرنا، اللہ اور دے، یہ ہے وہ ہے، کچھ کہنا ہی نہیں، جس کو آپ نے دے دینا اسے کہنا بس دعا کرو اللہ قبول کر لے، اللہ 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 اللہ، یعنی شکریہ بھی ادا نہ کر، اس سے بھی میری نیکی کم ہو جائے گی، اگر آپ میرا شکریہ ادا کریں گے تو میری نیکی کم ہو جائے گی، میری بہن میرا شکریہ نہ ادا کر، میں نے تجھ پہ کون سا احسان کیا ہے، میرے اللہ نے مجھے دینے کے قابل کیا ہے تو میرے در پہ آئی ہے نا، تو شکر اللہ کہ تو نے مجھے دینے والا بنایا ہے، اللہ شکر ہے، جو لینے والا ہے وہ بھی تو انسان ہی ہے، وہ بھی تو ایک انسان ہی ہے، تو تیرے گھر میں نوکری کرتی ہے، صفائیاں کرتی ہے، وہ بھی تو انسان ہی ہے، تجھے اللہ نے مالک بنا دیا، اس کو ملازم بنا دیا، یہ اللہ کی تقسیم ہے بھائی، تجھے اگر اللہ تعالیٰ ملازم بنا دیتا تو پھر اس کی جگہ کے دیکھنا، تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، پراؤڈ نہ کر، فخر نہ کر، اللہ کے آگے جھک جا، بس دینے والی بنایا اللہ نے تجھے، شکر ادا کر، اللہ پاک نے تجھے دے، اور اللہ پاک غنی بھی بنائے اور سخی بھی بنائے، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں ہوگی، اور پھر ہر بالی میں 100 دانے، یعنی 700 گنا اجر پاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی اضافہ فرما دیتا ہے، جیسے میں نے کہہ دیا کہ ایک اللہ کا فضل بھی ہے، تو وہ بے حساب دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ بڑی وسعت والا، خوب جاننے والا ہے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں، اپنے منگتوں کی فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں، دعا کرو اللہ بس اپنے منگتوں کی فہرست میں ہمیں رکھے، اپنے منگتوں کی فہرست میں رکھتے ہیں وہ مجھے، مجھ کو محتاج کسی کا ہونے نہیں دیتے، انشاءاللہ۔ جی اگلی آیت پڑھے، الذین ينفقون الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اب یہاں پر یہ بھی بتا دیا کہ اگر کوئی ضرورت مند ہو، حاجت مند ہو، جب اس کو دینا ہے تو اس کو باتیں نہیں سنانی، یہاں پر یہ سمجھایا جا رہا ہے اس آیت کے اندر، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، پھر اپنے خرچ کیے ہوئے کے پیچھے نہ احسان جتلاتے ہیں، نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ عصیت دیتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور روز قیامت ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دیکھو کتنا بڑا اجر ہے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ کی راہ میں دینے والوں کا اجر تو سن لیں، کیا اجر ہے، لا خوف ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں اس طرح سے دیں کہ اگلے بندے کو تکلیف نہ ہو۔ بس ہم نے پڑھا کہ اگر آپ نے کسی کو زکوٰۃ دینی ہے، حقدار رشتہ دار زکوٰۃ دینی ہے، تو آپ زکوٰۃ دینے گئے ہو، آپ کا وہ رشتہ دار کبھی آپ کو سیدھے منہ بلاتا نہیں، آپ اس کے گھر زکوٰۃ لے کے گئے ہو، تحفے لے کے گئے ہو، تحائف لے کے گئے ہو، آپ نے اس کو شو نہیں کروانا کہ یہ زکوٰۃ ہے، مگر وہ حقدار ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، لیکن آپ کو تو پتہ ہے نا کہ وہ حقدار ہے، اس کو زکوٰۃ لگتی ہے، تو آپ اس کو تحفے کی شکل میں بھی دے سکتی ہیں، اس کو بتانا کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ اس کی عزت کوئی چھالے، اس کی عزت نفس کو مجروح کریں کہ یہ زکوٰۃ ہے باجی زکوٰۃ ہے، تو ایسے کیوں بتانا ہے آپ نے؟ جب بار بار آپ کو مسئلہ بتایا جاتا ہے کہ حقدار جو ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ حقدار ہے، اس کو مطلب یہ ضرورت مند ہے، مقروض ہے بیچارہ، کاروبار نہیں ہے، حقدار ہے، اس کو تو تحائف کی شکل میں دے، اس کے اوپر احسان نہ کرے، اس کو یوں لگے یہ میری بہن ہے اس نے میرا خیال کیا ہے، یہ میرا بھائی ہے اس نے میرا خیال کیا ہے نا، اس نے میری کیئر کی ہے، تو آپ اس کو دیں اور احسان نہ جتلائیں، اس کو تانا نہ دیں، ہے نا، اس کو تانا نہ دے، کوئی ایسی منہ سے بات نہ کریں، یہاں سے اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے کہ یہ بات نہیں آپ نے کرنی، اور پھر اس کا اجر میں تمہیں یہ دوں گا کہ انشاءاللہ تمہیں قیامت والے دن خوف نہیں ہوگا، تم غمگین نہیں ہوگے، نہ قبر میں، نہ دنیا میں، نہ آخرت میں انشاءاللہ۔
اگر تم نے اس طرح سے اللہ کی راہ میں دیا. دیکھ لے اللہ کی راہ میں دے بھی دیتے ہیں پھر اپنی نیکیاں اور انعام بھی ان بندے کو نہ ملے. اللہ کی راہ میں دینے والے کا اجر کتنا زیادہ. آپ دیکھیں تو صحیح نا اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو خوف ہی کوئی نہیں, ولا خوفن, اسے کوئی خوف نہیں. اور یہ آیت میں نے پڑھی ہے اکثر اولیاء اللہ کے لیے, ان علی اولیاء اللہ لا خوف, کہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کو کوئی خوف نہیں. اور یہاں یہ آیت ان کے لیے بھی آ رہی ہے جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں, مطلب جو اس طرح سے دیتے ہیں کہ احسان نہیں جتلاتے, بعد میں ذکر بھی نہیں اس بات کا کرتے کہ ہم نے تمہیں کچھ دیا تھا, یا ہم نے تیری بیٹی کی شادی کی تھی, یا بیماری پہ تجھے کوئی میڈیسن لے کے دی تھی, یا تیرا پریڈ کروایا تھا. لیکن مطلب کوئی بات دوبارہ کی نہیں. تو رب نے پھر کہا کہ یہی وہ بندہ ہے, تو اے بندے تو نے دنیا پہ میرے ایک غریب بندے کا خوف, اس کے اوپر جو غربت کا خوف تھا تو نے وہ ختم کیا, تو اللہ تجھ سے قبر کے عذاب کا خوف ختم کر دے گا. سے قیامت والے دن کا جو خوف ہے وہ ختم کر دے گا. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ اس دن کا کوئی خوف نہیں ہے. بولو سبحان اللہ, کتنا بڑا انعام, کتنا بڑا ایوارڈ ہے ان لوگوں کو جو واقعی اس طرح دیتے ہیں اللہ کے راہ میں جس طرح دینا چاہیے. بالکل کسی کو اگر نہ پتہ چلے تو وہی آپ کی نیکی آپ کے کام آئے گی انشاءاللہ. اللہ ہمیں اسی طرح دینے کی توفیق دے. جی قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. یہ بھی تربیت والی آیت ہے, بہت پیاری آیت ہے. اور سائل سے نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا, اللہ 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 اللہ, اور درگزر کرنا اس صدقہ سے کہیں بہتر ہے, جس کے بعد اس کی دل آزاری ہو. اور اللہ بے نیاز بڑا حلم والا ہے. بہت بڑی بات, بہت بڑی بات, سبحان اللہ. کہ نرمی, یعنی ہم نے پڑھا کہ مسکراہٹ بھی صدقہ ہے, اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے. آپ کسی کو کچھ دے ہی نہیں سکتی, آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, کوئی مانگنے آ گئی, ضرورت مند آ گئی, کوئی دکھی آ گئی, آپ اس کا دکھ ہی سن لو, اس کی بات ہی سن لو, یہ بھی صدقہ ہے, یہ بھی نیکی ہے میری بہنوں. لیکن اگر کسی کو کچھ دیا ہے تو کیسے دینا ہے؟ محبت کے ساتھ, بڑے پیار کے ساتھ. پیچھے ہم نے پڑھا, اور یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے. اور سلام کا جواب کیسے دینا چاہیے؟ مسکرا کے. تو مسکراہٹ کیا ہے؟ اور صدقہ کیا کرتا ہے؟ بلاؤں کو, 70 بلاؤں کو ٹالتا ہے. اچھے اخلاق والے تو ویسے ہی جنتی لوگ ہیں ماشاءاللہ. اچھے اخلاق والے تو ہر وقت ہی صدقہ دیتے رہتے ہیں, جن کے چہروں پہ رہتی ہر وقت مسکراہٹ ہے ماشاءاللہ. اور جن کے یہاں ماتھے پہ سلوٹیں پڑی ہوں تو بس پھر آپ سوچیں اس سے اللہ کے بندے کیسے راضی ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھی بات کرنے کی توفیق دے. تو دیکھیں, جب آپ کہیں بیٹھیں, چغلی, غیبت اور تہمت, یہ وہ باتیں ہیں, اگر ان باتوں کو آپ اپنی سیٹنگ سے نکال دیں تو پیچھے خاموشی ڈال دیں تو پیچھے بچتی ہے خاموشی. اور خاموشی سب سے بڑی عبادت ہے. بیٹھ کے کیا باتیں ہم نے کرنی ہوتی ہیں؟ چغلی بھی نکال دے, غیبت بھی نکال دے, تہمت بھی نکال دے, تو پیچھے خاموشی ہے. کس کی بات کریں گے؟ کیا کریں گے؟ حال وال تو پوچھ لیا, تو خاموشی سے بڑی عبادت ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ. بس خاموش رہنا زیادہ اچھی بات ہے, کم بولیں, خاموش رہیں. جی بیٹا. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. یہاں بھی وہی موضوع چل رہا ہے. اے ایمان والو, اپنے صدقات بعد ازاں احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح برباد نہ کر لیا کرو. اگزامپل دی اللہ نے کہ جو لوگ احسان جتلاتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں, دے بھی دیتے ہیں, 100 باتیں بھی کرتے ہیں, سیدھے منہ بلاتے بھی نہیں ہیں, تمہارا کام ہی مانگنا ہے, تم آ جاتی ہو, تنگ کرتی ہو, نہ تنگ کیا کرو, نہ مانگا کرو, ایسے مختلف قسم کے لوگ باتیں کرتے ہیں.
اور تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی بتا رہا ہے کہ اس شخص کی طرح برباد، ایسی باتیں کر کے اس شخص کی طرح برباد نہ کر لیا کرو جو مال لوگوں کے دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے. مطلب جو تم باتیں کرتے ہو تمہارا حال بھی اسی بندے کی طرح ہی ہوگا جو لوگوں کو دکھا کے اللہ کی راہ میں دیتا ہے. وہ دونوں سیم ہی ہیں. اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، مطلب ایسا بندہ اللہ کے قریب نہیں ہے. اللہ پہ اگر ایمان ہو اور واقعی اگر تم مومن ہو تو پھر تم ایسے نہ دو جس طرح تم دیتے ہو. جو مومن ہے وہ تو پھر دکھاتا ہی نہیں، کسی کو بتاتا ہی نہیں ہے. اور نہ روز قیامت پر یعنی دیکھ لیں دو باتیں آگے، جس بندے کے اندر خوف خدا ہے وہی یہ کام کرے گا کہ دکھا کے نہیں دے گا، چھپا کے دے گا اور احسان بھی نہیں جتلائے گا. اور روز قیامت پر اس کی مثال ایک ایسے چکنے پتھر کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی. چکنا پتھر ہو نا تو اس کے اوپر مٹی پڑی ہو، پھر اس پر زوردار بارش ہو تو وہ اسے پھر وہی سخت اور صاف پتھر کر کے ہی چھوڑ دے. سو وہ اپنی کمائی میں سے ان ریاکاروں کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا، اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں فرماتا. کتنی اچھی مثال اللہ نے دی کہ پتھر پہ مٹی پڑی، بارش ہوئی، پتھر بالکل صاف ہو گیا. اس طرح ایسے لوگوں کے حال دینے کی حالت یہی ہے کہ ایسے لوگوں کو قیامت والے دن کچھ نہیں ملنا. جیسے پتھر پھر خالی ہو گیا، ننگا ہو گیا، مٹی ڈسٹ اتر گئی، اس طرح تمہاری نیکی بھی ختم ہو جائے گی کہ وہ تمہاری اذیت دینے کی وجہ سے، تمہارے ریاکاری کی وجہ سے، تمہاری احسان کرنے کی وجہ سے، اور تمہاری بد زبانی کی وجہ سے، اور لوگوں کو بتانے کی وجہ سے. جیسے جیسے وہ نیکی پھیلتی جائے گی، یہ دیا، یہ دیا، یہ کیا، یہ کیا، اس کا اجر کم ہوتا جائے گا، ایون کہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا. جی. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. بہت پیاری آیت ہے، بہت پیاری آیت ہے. پیچھے بتا دیا نا کہ پہاڑ ہے، اس کے اوپر جیسے ڈسٹ ہے، بارش ہوئی تو وہ بالکل جیسے ڈسٹ اتر گئی، نیکی ختم. اب یہاں پر بتایا جا رہا کہ بہت پیاری یہ آیت ہے کہ بہت اونچی جگہ پہ بھی درخت ہو اور وہاں پانی بھی کوئی پہنچانے والا نہ ہو، تو اگر واقعی تو اس طرح سے نیکی کرے جس طرح کرنی چاہیے، تو جس طرح پہاڑوں کے اوپر بھی فصل ہوتی ہے اس طرح تیری نیکی بڑھتی جائے گی اور احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہو جائے گی. بولو اللہ اکبر. مل کے بولیں، مل کے بولیں، پیار سے بولیں. اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی رضا حاصل کرنے اور اپنے آپ کو ایمان اور اطاعت پر مضبوط کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، سبحان اللہ. بڑی پیاری آیت ہے. ایمان اور اطاعت، اللہ کا قرب پانے کے لیے، یوں سمجھو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو لوگ دیتے ہیں، واقعی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. ان کی مثال ایک ایسے باغ کی سی ہے جو اونچی سطح پر ہو، اس پر زوردار بارش ہو تو وہ دگنا پھل لائے، اور اگر اسے زوردار بارش نہ بھی ملے تو اسے شبنم یا ہلکی سی فوار بھی کافی ہو. سبحان اللہ. اللہ اللہ شبنم سے ہی وہ دگنا پھل دے گی. سبحان اللہ. اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے. سبحان اللہ. جی. أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. یہ بھی بڑی پیاری اللہ پاک نے اگزامپل دی ہے کہ انسان جمع کرتا رہے، یا ایک باغ ہے بہت بڑا اور وہ بندے کو پتہ ہے یہ میرا باغ ہے، اس کا مجھے پھل ملے گا، اور عین اس وقت کہ جب وہ باغ تیار ہو اور اس کو آگ لگ جائے یا ختم ہو جائے، اور پھر بڑھاپا بھی آ گیا، اب میرے میں ہمت بھی نہیں کہ میں دوبارہ کوئی کام کر سکوں یا دوبارہ محنت کر سکوں یا وہ باغ جو دوبارہ سے جو ہے وہ لگا سکوں. یہ بڑی پیاری مثال ہے. پھر اس کو پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ویسے ترجمے سے سمجھ آ رہے گی بات. کیا تم میں سے وہی والا آگے وہی میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ وہی باتیں ہیں جو آگے مختلف انداز بدل کے اللہ بندے کو سمجھا رہا ہے کہ سخاوت جب آپ نے کرنی ہے تو اس میں یہ خامیاں نہ ہوں. سخاوت کرنے والا بندہ اپنے اندر سے یہ خامیاں نکال دے، پھر اس کی سخاوت قبول ہے، ورنہ اس کی نیکی ضائع ہوگی. کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجور اور انگور کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اتنا ہرا بھرا ہو، سبحان اللہ، اتنا خوبصورت بھی ہو کہ اس کے لیے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے علاوہ بھی ہر قسم کے پھل ہوں، سبحان اللہ، پھلوں کا باغ بھرا ہو، اور ایسے وقت میں اسے بڑھاپا پہنچے، ایسے وقت میں اسے
پھل بالکل تیار ہے اور اسے بڑھاپا پہنچے اور ابھی اس کی اولاد بھی ناتواں ہو، بچے بھی چھوٹے ہیں جو ابھی کام نہیں کر سکتے، ایسے وقت میں اس باغ پر ایک بگولا آ جائے، ایک بگولا آ جائے جس میں نری آگ ہو، ایک آگ کا تنکا آ جائے اور اس کو آگ لگ جائے باغ کو اور وہ باغ جل جائے، تو اس کی محرومی اور پریشانی کا عالم کیا ہوگا؟ یہ وہ بندہ ہی جان سکتا ہے، اس کی مایوسی کیسی ہوگی، اس کا چہرہ کتنا پریشان ہوگا کہ ابھی بچے بھی چھوٹے ہیں، ساری جمع پونجی جل گئی، تو اس کا چہرہ دیکھنے والا ہوگا۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے نشانیاں واضح طور پر بیان فرماتا ہے، اس کے چہرے کو دیکھو، قیامت والے دن اللہ کی راہ میں جو لوگ دیتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، احسان جتلاتے ہیں، اور پھر ان لوگوں کا حال ایسا ہی ہوگا جیسا اس شخص کا ہے جس کا باغ جل گیا۔ تمہارا نیکیوں کا باغ بھی ایسے ہی جل جائے گا۔